تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کی اس وقت آیت نمبر 103 سے لے کر 112 تک تقریباً 9 آیات اس وقت آپ کے سامنے پڑھ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن پاک کی صحیح ترجمانی، صحیح تفسیر، صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن پاک ایک البیلی اور عجیب کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی وہی تاثیر جو صحابہ کے زمانے کے اندر تھی، وہی تاثیر آج بھی قرآن پاک کے اندر ہے، اور قیامت تک انسانیت چاہے جس حال جس دور کے ساتھ گزرے، قرآن پاک ہر زمانے کے اندر ہر انسان کی ہر وقت کی ہر ضرورت کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ دیکھنے والی صرف آنکھیں چاہیے، تلاش کرنے والا دل و دماغ چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی موجود ہے۔
اس لیے ہم سب قرآن پاک سے جڑیں، اس کی تفسیر کو سنیں، قرآن پاک کی جہاں پر بھی اس طرح کے دروس واعظ ہوں محتاج بن کر کے قرآن پاک کے حلقوں میں بیٹھیں۔ انشاءاللہ العزیز دلوں کے جو زنگ ہیں وہ قرآن پاک کی اس دولت کی بدولت اتر جائیں گے۔ یہ قرآن وہی تاثیر رکھتا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا کھایا سو دہاتی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو یہ قرآن سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جتنی دیر بھی قرآن پاک کا درس دیں بشاشت قلبی کے ساتھ آپ سنیں، دل کی گہرائی کے ساتھ ہماتن متوجہ ہو کر کے، اس لیے کہ جو آج آیت پڑھی گئی ہے اس میں سب سے پہلے ادب ہی کی بات ہوگی۔ کس کی بات ہوگی؟ ادب کی بات۔ اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے الدین کلہ ادب، کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ دین سارا کا سارا نام آداب کی رعایت کا ہے۔ بس آداب انسان کی زندگی کے اندر آ جائے تو سمجھو دین اس کی زندگی کے اندر ہے، ورنہ الفاظ اور معنی تو شیطان کو بھی بہت یاد تھے، اس کے اندر ادب نہیں تھا۔ اگر ادب ہوتا تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ سجدے میں چلا جاتا۔ یہی سے پتہ چلتا ہے اکڑ، بے ادبی اور ان چیزوں کا، گھمنڈ کا، کبر کا، تکبر کا، علم اگر ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے تو تواضع، عاجزی، انکساری ہوتی ہے۔ اور حدیث کے اندر فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو ضرور بھی ضرور کامیاب کرے گا۔ اس لیے بھائی ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کس چیز پر ہمیں غرور، کس چیز پر اکڑ، کس چیز پر گھمنڈ؟ ہمیں کچھ اکڑ بکڑ نہیں کرنی، ہمیں تو آداب کے ساتھ رہنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا یہود کا، اہل کتاب کا، کہ جس چیز کو سیکھنا چاہیے تھا اس کو سیکھا نہیں۔ تورات سیکھنی چاہیے تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن سیکھا تو سحر اور جادو سیکھا، اور جادو بھی وہ کہ جس سے کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ شوہر بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، ایسی نقصان دینے والی چیزیں۔ اور سیکھ کر کے سیکھا شیاطین سے، اور نسبت کس کی طرف کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، فرشتوں کی طرف۔ تو اللہ رب العزت اب یہاں سے ایمان والوں کو خاص طور سے حکم دے رہے ہیں کہ پہلے ادب سیکھو، اس کے بعد آگے بات کی جائے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے ایمان والوں کو 88 جگہ پر خطاب فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فقیہ اور بڑے مفتیوں میں، ان سے ایک آدمی نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کہ جہاں بھی قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے، یہ سمجھ کہ وہ خاص تیرے لیے ہے، چونکہ ایمان والوں کو حکم ہے، اور کان لگا اور دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو سن کے اللہ نے ایمان والوں کو کیا کہا۔ یہ خصوصیت ہے اس امت کی۔ اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں میں اللہ نے صرف نبیوں کو خطاب فرمایا ہے، یاد رکھیے، ان امتوں کا نام لے کر کے خطاب نہیں فرمایا۔ جس طرح اس امت کو نبی سب سے افضل ملا ہے، قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ملی ہے، ایسے ہی اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کو اور قرآن پاک میں نبی کو خطاب فرمایا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو بھی خطاب فرمایا ہے۔
اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے اللہ نے خطاب فرمایا اس میں ایمان والے مرد بھی ہیں اور ایمان والی عورتیں بھی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ عورتیں ہمارا ذکر نہیں ہے، چونکہ وہ مردوں کے تابع ہیں۔ اب کیا فرمایا یہاں پر؟ فرمایا اے ایمان والو، ان اہل کتاب یہودیوں سے بچ کر کے رہو، ان کے چکر میں مت آؤ۔ چکر کیا چلاتے تھے؟ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے، تو اپنے اس پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اندھوں میں کانا سردار بولتے ہیں نا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا اگر کوئی ہو تو ان پڑھوں میں اپنی چلاتا ہے، اندھوں میں کانا سردار بولتے ہیں اس کو۔ تو ایسے یہ لوگ کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، لیکن دکھاوے کے طور پر ایمان قبول کرنے کے لیے نبی کے پاس آتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ کر کے جب بعض تقریر ہوتی تو جان جان کر کے سوال کرتے تھے۔ اور سوال کرنے کے دو مقصد تھے، ایک مقصد تو وہ لفظ غلط استعمال کرتے تھے، معنی غلط لیتے تھے، دوسرے سوال سے مقصد کنفیوز پھیلانا تھا کہ اس طرح کے سوال کرو نیا آنے والا مجمع بھاگ جائے، بدک جائے۔ اب جو صحابہ تھے، اوس اور خزرج، انصار، مہاجر، وہ بھی بیچارے ان کی دیکھا دیکھی جب یہ پڑھے لکھے لوگ سوال کر رہے ہیں تو ہمیں سوال کرنے میں کیا دقت ہے، وہ بھی سوال کرنے شروع کر دیے۔ جو لفظ وہ استعمال کرتے تھے وہ لفظ تھا رائنا۔ رائنا کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا غلط ہے اور ایک معنی اس کا صحیح ہے۔ غلط تو اس کا مطلب یہ ہے، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، اے ہمارے چرواہے، یا اس سے مراد لیتے تھے احمق، بے وقوف۔ یہ دوسرا زبان کو مروڑ کر کے راعینا اس طرح کہتے تھے۔ اب ان پڑھ جو لوگ تھے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جب پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی واقعی بڑی دلچسپی ہے ان کو تو سوال بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان بدبختوں کا مقصد تھا کہ صحابہ بھی جب سوال شروع کر دیں، اس لفظ کو استعمال کریں تو بعد میں ہم اس کو دلیل بنا لیں گے کہ تم بھی کہتے ہو، یعنی کہیں گے ہم اور کھاتے میں ڈال دیں گے صحابہ کے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوس کے سردار تھے، یہ اس زبان کو، لینگویج کو جانتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے، دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں کوئی زبان سیکھنا منع نہیں ہے۔ ہندی سیکھو، انگلش سیکھو، سنسکرت سیکھو، تمل سیکھو، اور جتنی بھاشائیں سیکھ سکتا ہے، سیکھنے کی کوئی پابندی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ خطوط آتے تھے تو صحابہ کو آپ نے اسپیشل کہا کہ یہ زبان سیکھو، اس لیے کہ جب آپ نہیں جانو گے تو لکھا کچھ ہے، پڑھ کر کے کچھ سنا دے گا آپ کو۔ تو اس لیے یاد رکھو، اسلام کسی لینگویج کی مخالفت نہیں کرتا، کبھی کوئی یہ سوچے، سیکھو، لیکن مقصد ہونا چاہیے نقصان سے بچنا، مقصد ہونا چاہیے اس زبان میں ہم دوسروں تک تبلیغ اور بات کو پہنچا سکیں۔ بہرحال تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدبختو، اگر آج کے بعد میں نے تمہاری زبان سے لفظ رائنا سن لیا تمہاری خیر نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ غلط لیتے ہیں، جیسے کہ بعض روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا، بعض یہودی آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس اور سلام کو السلام علیکم کہتے تھے۔ سام کے معنی آتے ہیں تم پر موت آئے، سام، السلام علیکم نہیں کہتے تھے، اس لیے سلام کو سیدھے اور صاف لفظوں میں کہنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ کہتے تھے السلام علیکم، یعنی اس طرح۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ بد دعا دیتے ہیں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی بد دعا مجھے لگنے والی نہیں ہے، میں وعلیکم کہہ دیتا ہوں تو بد دعا واپس ان پر لوٹ جاتی ہے۔ چونکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کا دل بہت بڑا تھا درگزر کرنے کا۔ تو یہاں بھی یہی واقعہ پیش آیا جب انہوں نے راعینا راعینا، اے ہمارے چرواہے، مطلب غلط لیتے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اے ایمان والو تم اس لفظ کو چھوڑ دو، اس لفظ سے غلط فہمی کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
اس لفظ کے بجائے انظرنا کہو۔ انظرنا کا ایک ہی معنی ہے ہماری طرف نظر عنایت فرمائیے، یعنی سوال دوبارہ پوچھ رہے ہیں، جواب عطا فرمائیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ وہ چیزیں اسلام کے اندر جن سے غلط دروازے کھل سکتے ہیں، شریعت نے ان پر بھی پابندی لگائی ہے۔ کسی عالم کا وہ کام جو حلال ہے، جائز ہے، لیکن اگر اس سے امت کو فتنے گمراہی کا اندیشہ ہو تو اس جائز اور حلال کام کو بھی چھوڑنا پڑے گا، چونکہ اس سے گمراہی پھیل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے اس خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کیسی تھی؟ خانہ کعبہ میں 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا باہر نکلنے کا۔ اور یہ جو دروازہ آپ دیکھتے ہیں بہت اونچائی پر ہے، دروازہ بہت نیچے تھا جیسے عام دروازے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس دروازے کو بعد میں اونچا کیا گیا تاکہ ہر آدمی داخل نہ ہو سکے۔ ایک دروازہ رکھا گیا، حتیم کا جو حصہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ میں شامل تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اگر میں اس خانہ کعبہ کو اس طرح کروں گا، حتیم کو اندر لے لوں 2 دروازے، تو ڈر یہ ہے کہ کہیں کچھ لوگ یہ نہ سوچے کہ خانہ کعبہ تو بچوں کا ایک کھیل ہے اور آنے والا ہر آدمی پھر اسی کام پر لگ جائے، تو آپ نے اس کام کو صحیح نہیں کیا، اسی حال پر رہنے دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے وہ کام جس سے غلط دروازہ کھلتا ہو اور وہ کام صحیح ہو، وہ بھی بعض مرتبہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو صحابہ کو ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو اے ایمان والو۔ اس میں ایک بات اور چھپی ہوئی ہے، پہلے اپنے گھر سے ابتدا کی جائے گی اصلاح کی، دوسروں کو بعد میں کہا جائے گا۔ قرآن نے یہودیوں کو نہیں کہا، وہ تو کہتے تھے راعنا، لیکن چونکہ صحابہ نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے پہلے صحابہ کو روکا۔ جب تم رک جاؤ گے تو ان کی تو ہمت ہی نہیں ہوگی۔ پہلے اگر گھر کے اندر آگ لگی ہو اور پڑوس میں لگی ہو تو پہلے گھر کی آگ بجھاؤ، بعد میں پھر باہر دیکھیں گے چل کر کے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو۔ بات تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ کیوں نہ کہو راعنا؟ اس لیے کہ وہ اس کا غلط مطلب لیتے تھے۔ اگر راعنا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، راعنا کے بجائے انظرنا کہو۔ انظرنا کا مطلب ہے آپ نظر عنایت فرمائیے، یعنی دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ آگے فرمایا واسمعوا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سنو تاکہ سوال کرنے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے، تاکہ کتنا بھی کن ذہن آدمی ہے 3 مرتبہ جب ریپیٹ کریں گے تو کم سے کم دماغ والا آدمی بھی اس کو سمجھ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پتہ چلا کہ نبی کی گستاخی، نبی کی شان کے اندر ادنا گستاخی کرنا بھی کفر ہے، ایمان خطرے میں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں سے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر نبی کو بشر کہنا یہ نبی کی گستاخی ہوتی تو قرآن میں کوئی نہ کوئی آیت اللہ نازل فرما دیتا، جیسے یہاں پر کہا کہ تم نبی کو راعنا مت کہو۔ اگر نبی کو بشر کہنا، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ آپ ایک بشر تھے، لیکن افضل البشر، کامل البشر، اور یوں کہہ لیجیے انسانیت میں سب سے افضل بشر، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نور تھے، نور کہو، اگر بشر کہہ دیا تو کیا فتویٰ لگائیں گے؟ گستاخ رسول ہو، تم نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں تو جگہ جگہ آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اعلان کرو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔
فرق یہ ہے یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، میں صاحب وحی ہوں، تم وحی والے نہیں ہو۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا، ان پہاڑوں کو یہ کر دو، آسمان سے یہ کر دو، وہ کر دو، تو اس کے جواب میں حل کنت الا بشر رسولا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے میں کوئی مختار کل نہیں ہوں، میرے پاس ساری چیزوں کا اختیار اتھارٹی نہیں ہے، یہ کام تو صرف اللہ کا ہے، میرا کام تو یہ ہے حل کنت الا بشر رسولا، میں ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ تو قرآن ان چیزوں سے اشارہ کر رہا ہے نبی کی عظمت کی طرف، اور ہم اس کو گستاخی مان لیں تو یہ تو بہت غلط بات ہے، بلکہ گستاخی خود کرتے ہیں۔ اگر میں یہاں اس موضوع پر بات کروں تو گھنٹہ یہیں پر گزر جائے گا، پھر بات رہ جائے گی۔ آپ سوچئے ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر جگہ جگہ پر عید میلاد النبی کے پروگرام ہوتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کو گستاخ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو نبی سے محبت نہیں ہے، نبی سے عشق نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم نبی سے عشق اس طرح کرتے ہیں جو عشق صحابہ نے کیا ہے، اور صحابہ نے جو ادب نبی کا نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ عید میلاد النبی مناتے تو ہم بھی ضرور مناتے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ عید میلاد النبی کا پروگرام کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر کے پھر وہ شروع ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، ایک وہ پوری لمبی وہ ہے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ساری دنیا، یہ تو بے ادبی ہے، ساری دنیا کے انسان چل کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مکے کی خانہ کعبہ کی سرزمین پر اتارا، اور جبریل سے کہا تو فرشتوں کا سردار ضرور ہے لیکن نبی کے پاس قرآن لے کر کے تجھے جانا ہے، میرا نبی تیرے پاس نہیں آئے۔ ابو بکر صدیق سے کہا تو اپنے قبیلے سے نکل نبی کے چوکھٹ پر جا۔ حضرت عمر سے کہا تو ایمان لا کر کے نبی کی چوکھٹ پر سر رکھ، وہاں جا۔ الغرض 1,24,000 صحابہ نبی کے دروازے پر ہمیں نظر آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ تو ہمارے پیغمبر حضور ہیں اور وہ سب کے سب حاضر ہوتے ہیں وہاں جا کر کے۔ اس سے بڑا گستاخ نالائق کون ہوگا جو خود یہ کہے کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں اور حضور یہاں پر تشریف لائے، یعنی وہ خود زحمت دے رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، اور ایک ہی جگہ پر ہزاروں جگہ اگر ہے تو پھر کہاں کہاں پر تشریف فرما ہے۔ اس سے عقیدہ بگڑتا ہے، اصلاح ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، ہمارا عقیدہ صاف ستھرا ہے کہ ہم اپنے نبی کو ان کی قبر کے اندر جب وہاں پر امتی جاتا ہے درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، دور سے درود پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی مجلسوں کے اندر آئیں گے کہ جناب کہاں ہے مجلس، چلو میں وہاں پر چلتا ہوں، یہ بے ادبی ہے۔ تو عجیب حال یہ ہے، ادب کا نام بے ادبی رکھ دیا، بے ادبی کا نام ادب۔ تو فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، آگے اصل بیماری بتاتے ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں اور چاہے مشرکین میں سے ہوں، یہ دل سے اس بات کے خواہش مند ہیں، یہ دل سے اس بات کو نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ خیر سے مراد وحی ہے، خیر سے مراد قرآن ہے، خیر سے مراد پیغمبر کا وجود ہے، خیر سے مراد سارا دین ہے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یار یہ نبوت ادھر کیوں چلی گئی، یہ قرآن خاندان بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد پر کیوں اتر گیا، یہ تو یہاں آنا چاہیے تھا ہمارے پاس۔
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کی شرارتیں ان کو سوچتی ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں آ کر کے، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم سے سنو کہ نبوت اور رسالت کسبی چیز نہیں ہے، وہابی چیز ہے۔ کسب کہتے ہیں محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا، اور وہابی کہتے ہیں اللہ کی عطا۔ تو بتاؤ نبوت اور رسالت کسبی چیز ہے یا وہابی چیز ہے؟ وہابی چیز ہے۔ اللہ جس کو چاہے گفٹ کر دے، ہبہ کر دے، انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں، بلکہ اکابر کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت سلیکشن سے ملتی ہے، الیکشن سے نہیں ملتی کہ ووٹنگ کرا دو، جس کی ووٹ زیادہ اس کو نبی بنا دے۔ یہ تو اللہ کا سلیکٹ، جس کو انتخاب کرتا ہے، اللہ چنتا ہے اس کو۔ اب اللہ نے وہی فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ اب تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے، حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے، اس کے اندر نبوت چل رہی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر دے دی، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، جس کو چاہے نبی بنائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پتہ ہی چلا نبوت اور رسالت فضل ہے اللہ کا، اور اللہ اپنا فضل جس پر چاہے نازل فرما دے، کوئی حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ لفظ تو بدل دیا گیا، پہلے تو ہم رائنا کہتے تھے، اب انظرنا کا حکم آ گیا، تو پڑھے لکھے کو شرارت زیادہ سوچتی ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں نا تھوڑا بہت۔ انہوں نے ایک اعتراض شروع کر دیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا اور یہ سچے نبی ہوتے تو بات ایک ہی ہونی چاہیے تھی، کبھی یہ حکم، کبھی اس کو چینج کر کے دوسرا حکم آ گیا، اس کو بدل کر کے تیسرا حکم آ گیا۔ اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو اس میں چینجنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ چینجنگ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ گویا کہ نعوذ باللہ پہلے نہیں جانتا تھا، اس لیے انجانے میں ایک حکم دے دیا اور پھر بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیا۔ تو اعتراض سمجھ گئے آپ؟ اعتراض بالکل سیدھا سادہ۔ حالانکہ یہ بدبخت خوب جانتے تھے کہ آسمانی کتابوں میں احکام اس طریقے سے ہوتے ہیں، پہلے ایک حکم دے دیا پھر دوسرا حکم۔ مثال کے طور پر جس معاشرے کے اندر نبی علیہ السلام تشریف لائے، اس میں اتنی برائیاں تھیں کہ کوئی ایک برائی ہوتی تو کچھ بات بنتی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور شراب نوشی اتنی عام تھی، پرانی سے پرانی شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانوں کے اندر قتل و قتال عام بات تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، قاعدے قانون کچھ نہیں تھے وہاں پر۔ اسی لیے اس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت ہے، اس لیے کہ جہالت کا مطلب ہے بہت ساری برائی ایک جگہ اکٹھی ہو تو اس کو جہالت کہتے ہیں۔ اس زمانے کا نام لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا زمانہ نہیں، اس لیے کہ برائی اور بھی تھی، اس لیے سب کا نام ملا کر کے ایک ہی نام رکھ دیا، زمانہ جاہلیت۔ تو جس معاشرے میں شراب اتنی عام ہو، اگر ایک دم فتویٰ لگا دیا جاتا کہ شراب حرام ہے تو وہ عمل کرتے؟ عمل نہ کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک کے بعد ایک 3 مرتبہ آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا۔ سب سے پہلے شراب کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الخمر، اے نبی آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، بتا دو اس میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے۔ اتنا کہہ کر کے قرآن خاموش۔ کچھ زمانہ گزرا، لوگ شراب پیتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو نماز کے اندر مغرب کی یا فجر کی نماز تھی، ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں، شراب کے نشے میں کچھ نہ کچھ پڑھ دیا۔
قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ پہلا حکم منسوخ۔ اب جو سلی کے من حضرات تھے وہ سمجھ گئے کہ یار دودھ پی کر آ سکتے ہیں، شربت پانی، لیکن شراب پی کر نہیں آ سکتے، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر بھی معاملہ چلتا رہا، نماز کے وقت احتیاط کرتے تھے لیکن ویسے پیتے تھے۔ تو ایک وقت میں پھر آخری حکم آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ سورہ مائدہ کے اندر آئے گا یہ ناپاک گندی چیزیں ہیں، اس سے مکمل طریقے سے بچو۔ منتہون کا لفظ آیا ہے تو صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، یہاں تک کہ شراب کے جو مٹکے تھے وہ پھوڑ دیے گئے، برتن توڑ دیے گئے، اور مدینے کی گلیوں کے اندر شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ تو آخری حکم یہ آیا۔ تو اس طرح احکام میں نسخ ہوا ہے، پہلے کچھ حکم تھا پھر دوسرا حکم آیا۔ تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے نسخ ہے۔ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسجد کے اندر تشریف لے گئے، وہاں ایک آدمی واعظ تقریر کر رہا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا یہ کون صاحب ہے کہ جی کوئی مقرر ہے واعظ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اس سے پوچھو کہ کیا یہ ناسخ منسوخ کو جانتا ہے، یعنی جو چیزیں پہلے تھی بعد میں ان کو چینج کر دیا گیا۔ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ناسخ منسوخ کیا ہے۔ فرمایا اس کا کان پکڑ کر کے باہر نکالو، جس کو ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں کیا دین کا پتہ ہے اس کو۔ اسی آیت کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ قرآن پاک کے سب سے بہترین حافظ اور قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں نسخ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں نسخ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر تعجب کرتے تھے، یار اتنا کمال کا بندہ جو قرآن پاک کا اتنا ماہر ہو، لیکن وہ بات جس کو قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں نسخ ہے اس کو نہیں مانتا۔ تو بعض اکابرین نے تقریباً 500 ایسے مقامات لکھے ہیں، 500، لیکن پھر اس کو گھٹاتے ہوئے 25 پر لائے، پھر 5 پر۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں یا احادیث میں نسخ ہونا یہ قرآن پاک کے اندر کوئی کوتاہی کی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حکیم، طبیب، ماہر ڈاکٹر اپنے زیر علاج بیمار آدمی کو اپنے علم کی روشنی میں دوائی تجویز کرتا ہے کہ 2 دن یہ دوائی چلے گی اور 2 دن کے بعد فلاں دوائی تبدیل کر لینا اور 4 دن کے بعد یہ پرہیز کرنا، پھر آپ کی دوائی یہ چلے گی۔ اس ڈاکٹر کو کوئی بیوقوف نہیں کہتا کہ پہلے ہی دن آپ نے یہ دوائی کیوں نہیں چلائی جو بعد میں چلائی ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی مریض کے حال کے مطابق جو دوائی پہلے دینی تھی وہ پہلے دی، پھر بعد میں جب صلاحیت پیدا ہو گئی تو دوسری دوائی دی گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کے احکام عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے یہ جو اختلاف ہے ائمہ کے درمیان، بہت سے رفع یدین کرتے ہیں، بہت سے نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین پہلے کیا کرتے تھے لیکن بعد کی جو روایتیں ہیں ان میں رفع یدین نہیں ہے، اس لیے اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ اب نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ تھوڑی علمی بات ہے، آپ کے پلے شاید نہ پڑے لیکن پھر بھی موضوع سے متعلق ہے، بتا دوں۔ نسخ الکتاب بالکتاب، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ الحدیث بالکتاب، نسخ الکتاب بالحدیث، 4 شکلیں ہیں۔ کبھی ایسا حکم ہوتا ہے کہ قرآن ہی میں ایک حکم ہے ایک جگہ پر، لیکن دوسری جگہ قرآن کی آیت آتی ہے اور پہلے حکم کو بدل دیتی ہے۔ یہاں پر ابھی ایک آیت آنے والی ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یہ آیت منسوخ ہے دوسری آیت سے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس آیت سے منسوخ ہے۔ اسی طرح یہ آیات جو میں نے پڑھی شراب کے بارے میں، آخری آیت نے پہلی 2 آیتوں کا حکم منسوخ کر دیا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب قرآن میں صرف یہ لکھا ہے کہ نماز کے وقت شراب مت پیو،
اور دیکھو میں نماز کے وقت نہیں پیتا، نماز کے علاوہ پیتا ہوں، کیوں جی؟ تو اس کو جوتے لگائے جائیں گے، یہ کیا کیا جائے گا؟ اس کو جوتے لگیں گے، بتائیں گے کہ قرآن پاک کی آیت منسوخ ہو گئی جناب، آخری آیت اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ جو لوگ دھوکے دیتے ہیں نا قرآن پاک کی آیت پڑھ پڑھ کر کے، اسی لیے دیتے ہیں کہ اگلے کو بندے کو تو پتہ نہیں کہ یہ حکم چینج ہو چکا، وہ نیکسٹ پچھلا حکم ہوتا ہے، سمجھے نہیں آپ؟ اور وہ قرآن کی آیت پڑھے گا کہ فلاں صفحے پر فلاں آیت نکالو، اب آپ قرآن کھولیں گے، ہاں بھائی قرآن میں تو لکھا ہے کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت مت پیو، یعنی بعد میں پیو۔ حالانکہ اگر اس کو نسخ کا پتہ ہوگا کہ سورہ مائدہ میں تیسری آیت آئی ہے، اس نے شراب کو حرام کر دیا، تو وہ آدمی کبھی کنفیوز ہوگا؟ کنفیوز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا جب اس کو ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہے تو یہ گڑبڑ کر دے گا، اس کو نکالو یہاں سے۔ یہ تو پہلی باتیں بھی بتا سکتا ہے، تو اس کو کیا پتہ؟ تو قرآن پاک میں ایک حکم آتا ہے ایک جگہ پر، لیکن دوسری آیت آ کر کے اسے منسوخ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انفال کے آخری رکوع کے اندر ہے، شروع میں حکم یہ تھا کہ ایک ایمان والے کو 10 کا مقابلہ کرنا ہے میدان کے اندر، 10 تک ایک آدمی کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، 11 یا 12 ہو جائے تو پھر بھاگ سکتا ہے، بڑا سخت حکم ہے۔ لیکن پھر بعد میں الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تھوڑی رعایت دی اور کہا ایک کو 2 کے سامنے رکھنا ہے، ایک طرف ایک ایمان والا ہو، دوسری طرف 2 ہو، اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، اگر بھاگے گا اللہ ناراض ہوگا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر 3-4 آ جائیں تو پھر گنجائش ہے، اس کا مطلب یہ۔ تو اس کو کہتے ہیں نسخ الکتاب بالکتاب۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر اس پارے کے بعد اگلا جو پارہ ہے اس میں آئے گا، یہ تقریر کیا کر رہے ہیں، ان کو اٹھا دو یہاں سے، ان کا بیان شروع کر دیا وہاں پر، یا تو یہاں بیٹھو باہر جاؤ۔ اسی پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آئے گا، پہلے عدت کتنی تھی؟ 1 سال تک۔ کتنی عدت تھی بھائی؟ 1 سال تک کی عدت تھی، قرآن کے اندر موجود ہے ابھی بھی۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسری آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 4 مہینے 10 دن کا حکم آ گیا۔ تو وہ 1 سال والا مسئلہ ختم اور یہ فکس ہو گیا، سمجھ رہے نا آپ؟ اس کو کہتے ہیں نسخ الکتابی بالکتاب۔ قرآن کے ذریعے سے ایک حکم کو منسوخ کرتا ہے۔ دوسری نسخ کی شکل یہ ہے حدیث کے ذریعے سے منسوخ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے پہلے کوئی حکم دیا، بعد میں کچھ فرمایا، اس کی بہت ساری مثالیں۔ ایک مثال یہ ہے، اللہ کے نبی نے شروع میں قبرستان جانے سے منع فرمایا کہ قبرستان مت جایا کرو، لیکن پھر بعد میں حکم دیا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، قبرستان جایا کرو اس لیے کہ اس سے اپنی موت یاد آتی ہے۔ تو پہلا حکم خود نبی کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ اب کوئی پہلے حکم کو لے کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا فرمایا قبرستان نہیں جا سکتے، اس کو کہیں گے بھائی یہ حکم چینج ہو چکا دوسرے حکم کے ذریعے سے۔ اس کو کہتے ہیں نسخ الحدیثی بالحدیث، حدیث کے ذریعے سے کینسل۔ تیسری شکل یہ ہے نسخ الکتاب بالحدیث، قرآن میں ایک حکم ہے لیکن حدیث نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ امام شافعی اس کو نہیں مانتے کہ یار قرآن کا درجہ بڑا ہے حدیث کم ہے۔ ہم فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حدیث بھی اللہ کا حکم ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ اس کی مثال یہ ہے، قرآن کے اندر شروع میں حکم یہ آیا تھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر کسی بندے کی موت قریب ہو، اسے حکم تھا اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے، سمجھ رہے؟ وصیت کا حکم۔ لیکن پھر حدیث کے اندر والدین کا، بیوی کا اور بیٹیوں کا، سب کا حق جب کلیئر بیان کر دیا گیا
تو اب اس حدیث سے یہ قرآن پاک کی آیت منسوخ ہے. اب موت کے وقت والدین کے لیے وصیت کرنا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھی شکل یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے حدیث کو منسوخ کیا جائے. اس کی مثال یہ ہے 17 یا 18 مہینے تک نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پھر قرآن میں کلیئر حکم آ گیا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی آپ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، ہم نے آپ کو حکم دے دیا فولی وجهک شطر المسجد الحرام. اس قرآن کی آیت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا. تو یہ نسخ کی 4 قسمیں ہیں. اسی طریقے سے نسخ کی قسمیں یہ بھی ہے کہ کبھی حکم اور آیت دونوں منسوخ ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں سورہ احزاب بڑی لمبی صورت تھی، کچھ صحابہ رات کو اٹھے نماز پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر کے قرات کرنا چاہتے ہیں، صورت یاد نہیں آتی. صبح کو نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی آج تو عجیب معاملہ ہوا، رات کو ہم اٹھے تہجد میں لیکن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ سے آگے یاد ہی نہیں آتا. آپ نے فرمایا کون سی صورت؟ کہ سورۃ الاحزاب. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو اٹھا دیا، اس کا کچھ حصہ یعنی نازل ہوا تھا لیکن وہ ذہنوں سے بھی بھلا دیا گیا، اس کا حکم بھی اٹھا دیا. سمجھ رہے آپ؟ اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم باقی رہتا ہے لیکن آیت اٹھا لی جاتی ہے، آیت موجود نہیں ہوتی. سورہ نور کے اندر آئے گا اگر غیر شادی شدہ زنا کرے کنوارے تو 100 کوڑے مارے جائیں. اور وہیں پر تھا کہ اگر شادی شدہ بڑے میاں وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان کو رجم کیا جائے گا پتھر کے ذریعے سے. تو قرآن میں آیت تو نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ حکم ابھی بھی باقی ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ اس کا مفہوم تو اٹھا لیا جائے لیکن آیت کی تلاوت باقی ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو جب تم نبی سے گفتگو کرو تو پہلے صدقہ دیا کرو. تو اس کا حکم اللہ نے اٹھا لیا، صدقے ودقہ ایک وقت تک رہا لیکن یہ آیت ابھی بھی باقی ہے لیکن اس پر عمل بہت کم صحابہ کو کرنے کا موقع ملا کہ بعد میں حکم منسوخ ہو گیا. اسی طریقے سے نسخ اس کو بھی کہتے ہیں. ابھی حکم زمین پر نہیں آیا، بیچ میں ہی نسخ ہو گیا. مثال کے طور پر بقرہ گائے ذبح کرنے کا حکم تھا ان کو، پہلے ایک حکم آیا پھر سوال کیا، پھر دوسرا حکم آیا پھر تیسرا سوال کیا، تیسرا حکم آیا، ابھی عمل بعد میں کیا انہوں نے اور منسوخ ہوتا رہا. یہ اسی طرح نبی علیہ السلام 50 نمازیں لے کر کے آئے. کتنی؟ بولو نا، جاگتے رہو. اور رہی کتنی پھر وہ؟ موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کیا دیتے رہے؟ مشورہ کہ بھائی زیادہ ہے. وہ ہر مرتبہ جاتے 5 نمازیں تو کسی کو 50 نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بیچ میں سے ہی وہ حکم منسوخ ہو گیا. تو میرے بھائی یہ ایک طویل موضوع ہے، علمی بات ہے لیکن چونکہ یہاں پر آ گئی تو انشاءاللہ بڑے کام کی چیز ہے. اسی طرح شروع کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے حکم آسان تھا پھر سخت حکم آ گیا. مثال کے طور پر شروع میں عاشورہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا، ایک روزہ. بعد میں جب 30 روزے رمضان کے فرض ہوئے اللہ نے کہا چلو 30 دے دیے، ایک کو تم سے معاف کر دیتا ہوں. تو پہلے حکم تھوڑا ہلکا تھا پھر بعد میں تھوڑا بڑھا دیا. تو یہ سب نسخ کی قسمیں ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اسی کو فرمایا اللہ نے کہ یہ یہودی بدبخت جو اعتراض کرتے ہیں نا، ان کا اعتراض غلط ہے. یہ تو خود اپنی کتاب کو اپنے نبی کو ناسخ مانتے ہیں کہ پہلی کتابیں ان کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی، تو پھر نبی پر اعتراض کیسا؟ فرمایا ما ننسخ من آیت، جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیھا یا اس کو ہم ذہن سے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو یا تو اس سے بھی بہتر حکم لاتے ہیں، او مثلھا یا اسی جیسا ثواب کے اعتبار سے یا فضیلت کے اعتبار سے اسی جیسا حکم ہوتا ہے دوسرا. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جو حکم دے دے، جب چاہے کسی حکم کو اٹھا. لیکن یاد رکھیے حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کوئی حکم منسوخ، یہ بات سمجھنے کی ہے.
کوئی سوچے کہ جناب اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، ایسے نہیں دھاندلی چلے گی۔ کیوں؟ منسوخ اور ناسخ نبی بتاتا ہے، امتی کا کام نہیں ہے۔ اب نبی چلے گئے تو دین مکمل ہو گیا۔ جس حالت میں دین دے کر کے گئے ہیں جس کے اندر کمی بیشی کی، اسی کو دیوبندیت کہتے ہیں، بس یاد رکھنا۔ ہم اس دین کے قائل ہیں کہ جو دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر کے گئے، ہم دین کے پہرے دار چوکی دار ہیں، نہ اندر کی چیز باہر جانے دیں گے اور نہ باہر کی کسی غلط چیز کی انٹری اندر ہونے دیں گے۔ بس انشاءاللہ اگر یہ کام کرتے رہے تو آپ نے سمجھو بس بازی جیتی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ارے بھائی اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، اور مالک کو اپنی ملکیت میں پورا اختیار ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ میری جیب کے اندر یہ پین ہے، میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی ہے میں جس کو چاہوں دوں، توڑ کر کے پھینک دوں۔ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے آپ نے کیوں کر دیا، بھائی میں مالک ہوں اس چیز کا، میں چاہوں تو اس کو گڈھے میں پھینک دوں، میں چاہوں کسی کو ہدیہ دے دوں۔ تو ایسے ہی آسمان زمین ساری چیز کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی، وہ جو چاہے کرے، اعتراض کا کیا ہے؟ فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ، یاد رکھو اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ آگے صحابہ کو پھر وہی ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کہ کیا تم بھی نبی سے ایسے ہی سوالات کا ارادہ کرتے ہو جیسے سوالات بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کی؟ کثرت سوالات، بیجا سوالات یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی سے تقریباً 12 یا 13 یا 14 سوالات کیے اور ان کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کا حال تو یہ تھا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ یا موسیٰ لن نستطیع، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر۔ یا موسیٰ ہم اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے جیسے ان کا ہے، یعنی بت پرستی۔ تو یہ سوالات انہوں نے کیے، اللہ کی ناراضگی مول لی۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، زبان کو قابو میں رکھو، ایسے سوالات نہ کرو کہ تم پر بھاری پڑ جائے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایسے حج کی فرضیت کا حکم آیا، حج فرض ہو چکا، آپ نے اعلان کیا حج فرض ہو گیا۔ ایک بہت والے صاحب بھی کھڑے ہوئے اور سوال کا شوق پیدا ہوا، اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، کیا جواب دیں؟ پھر دوبارہ سوال کیا، اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش، اور غصہ آپ کو تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، آپ نے ناراض ہو کر کے صحابی سے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، صرف یہ کہتا نعم، وہ شریعت بن جاتی، چونکہ نبی کی زبان شریعت ہوتی ہے، اور تم پر ہر سال حج کرنا کیا ہو جاتا بھائی صاحب؟ فرض ہو جاتا۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو ہوتا نہیں، بہت سے لوگوں کے بیچاروں ہر سال کر لیتا ہوں۔ اس لیے کثرت سوال کو اس وقت منع کیا گیا تھا، اور آج بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ سوال وہ کرنا چاہیے جس کے اندر کچھ فائدہ بھی ہو۔ بہت سارے سوالات لغو بےہودہ ہوتے ہیں، کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے فرمایا سوال آدھا علم ہے، سوال سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں، ایک عورت نقاب اور برقعے کے اندر، آپ دیکھیے اس زمانے کی عورتیں کتنی سمجھدار تھی، آج کے تو مرد بھی سمجھدار ہیں، اللہ معاف، برا نہیں ماننا بھائی، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی مسئلہ ہے۔ لیکن خیر القرون امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت ایک سیب لے کر کے آئی اور ساتھ میں ایک چاقو لے کر کے آئی۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ آدمی کیا سوچے گا کہ بھائی بڑی مہذب عورت ہے، سیب کے ساتھ چاقو، تھوڑا نمک اور ہوتا تو ذرا کھا لیتے، یہی ذہن جائے گا نا آدمی کا کہ بھائی چاقو بھی ہے ساتھ میں کاٹنے کے لیے اور سیب بھی آیا ہے۔
اور اگر دسترخوان اور نمک اور ہوتا تو اب شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا ذہین آدمی تھا، وہ عجیب بات ہے۔ اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سیب کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد واپس رکھ کے عورت کو دے دی۔ اب شاگرد حیران، کچھ کی تو سمجھ میں آ گیا، کچھ حیران کہ حضرت سیب اچھا خاصا آیا تھا، کچھ دعوت پارٹی ہو جاتی لیکن آپ نے واپس کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اصل میں یہ عورت حیا اور شرم کی وجہ سے زبان سے اس نے مسئلہ نہیں پوچھا۔ دیکھو مرد بیٹھے ہوئے ہیں، عورت باحیا ہے، اگر زبان سے بولے گی تو زبان کا بھی پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے، اور وہ عورتیں جو اپنی آواز سناتی ہے لڑتے وقت پڑوسیوں کو پتہ نہیں کہاں تک، سوچنا چاہیے۔ وہ آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے، سائلنٹ طریقے سے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو بتا دیا۔ اب کہہ جی حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا مسئلہ کیا پوچھا اس نے، کہ جی پتہ چلا کچھ، بتا دوں آپ کو کیا مسئلہ پوچھا تھا۔ مسئلہ اس نے یہ پوچھا تھا سیب اوپر سے سرخ ہوتا ہے، اس نے ایک حیض کا مسئلہ پوچھا، عورتوں کو ہر مہینے خون آتا ہے، اس وقت نہ نماز پڑھتی ہیں وہ نہ روزے رکھتی ہیں، اب اللہ کی طرف سے نظام ہے، تو اس نے یہ پوچھا کہ عورت کب پاک ہوتی ہے، پاک ہونے کا مسئلہ پوچھ رہی تھی، تو میں نے اس کو کاٹ دیا اندر سے سفید۔ مقصد یہ تھا کہ جب خون آنا بند ہو جائے اور سفیدی ظاہر ہو جائے جیسے اندر سے ہے تو سمجھو عورت پاک ہو گئی۔ سیب کے اوپر ہرا پن بھی ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا، پیلا پن بھی ہوتا ہے، لال بھی ہوتا ہے، تو اوپر کئی کلر تھے، فرمایا یہ کلر جب تک آئیں گے خون ہے، ناپاک ہے، اور جب بالکل ایک دم سفیدی وائٹ ہو جائے تو سمجھو پاک ہو گئی۔ تو یہ زمانہ تھا علمی زمانہ، سوال کرنے والے وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب تو ہم جیسے الو کے پٹھے رہ گئے بھائی، وہ تو چلے گئے لوگ دنیا سے، اللہ معاف فرمائے۔ تو فرمایا کہ کیا ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اے صحابہ کیا تم اپنے پیغمبر سے ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یاد رکھو جو کفر کو ایمان کے بدلے میں لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرماتے ہیں کہ اصل میں تم کو گستاخ بنانا چاہتے ہیں کہ تم بھی زیادہ سے زیادہ سوال کرو، سوال زیادہ کرو گے سختی آسمان سے آئے گی، سیدھی بات ہے، سوال زیادہ ہوتے ہیں تو جواب زیادہ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کی دلی خواہش یہ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت دل سے اس بات کو چاہتی ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف واپس لوٹانا چاہتی ہے۔ یہ اصل بیماری اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ سمجھنے کی باتیں یہ ہے، دیکھو قرآن پاک کے اندر، اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے بھائی یہ تو پرانا دستور ہے، اس کے اوپر تو چلیں گے، کیا بولتے ہیں پرانی پرمپرا ہے تو یہ چلتا رہے گا۔ ان کی خواہش آج بھی یہی ہے، یہ جو نعرے لگتے ہیں نا گھر واپسی کے لیے، یہ سب وہی ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں آپ سے زیادہ۔ ان کی خواہش بھی یہ تھی کہ تم ادھر واپس آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے۔ حسد تو دل ہی کے اندر ہوتا ہے، لیکن تاکید کے طور پر فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، جب کہ ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ اب یاد رکھیے حسد، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں ایک بات بتاؤں، آج کے دور کے اندر خدا کی قسم اگر کسی انسان کے دل کے اندر حسد نہ ہو تو میں کہتا ہوں چاہے وہ داڑھی منڈا بھی ہو تب بھی جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف کر دے گا، لیکن رائی کے دانے کے برابر اگر کبر اس کے دل کے اندر ہے اور اس کے ماتھے کے اوپر نشان پڑ جائے تہجد کا، اس کے بارے میں خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے کہ حسد وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے شیطان بنا۔ حسد ہی تو تھا اس کو کہ یار یہ مٹی سے بنا، مجھے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، یہ تو میری انشلت ہے، توہین ہے، یہ حسد ہوتا ہے۔ چھوٹائی بڑائی جہاں آ جاتی ہے کہ یہ تو میرا ملازم ہے، نوکر ہے، اس کی حق بات بھی مجھے قبول نہیں،
تو یاد رکھیے حسد الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ۔ یہودیوں کے اندر یہی حسد تھا کہ نبوت ہمارا حق تھا، یہ خاندان بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا؟ اس حسد کی وجہ سے بار بار وہ عجیب عجیب ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ابھی بدلہ لینے کا وقت نہیں آیا۔ دیکھو وقت ہوتا ہے، وقت کو پہچاننا ضروری ہے۔ فاعفو وصفحوا، اے میرے محبوب ابھی آپ ان کو معاف کریں، وصفحوا درگزر کریں۔ معاف کہتے ہیں جس میں انتقام نہ ہو، درگزر کہتے ہیں اعراض کرنا، چشم پوشی، چھوڑ دو ان کے حال پر۔ کب تک؟ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، ابھی انتظار کرو۔ سوال یہ ہے کہ معاف کرنا مجبوری ہے کہ؟ فرمایا مجبوری نہیں ہے، بلکہ اس وقت معاف کرنا حالات کے اور حکمت کے مطابق ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے اب بھی حکم دے سکتا ہے، لیکن ابھی حکم دینا حکمت کے خلاف ہے، حکمت کے مناسب نہیں۔ سمجھ بات آئی؟ اس لیے آیت بھی منسوخ ہے دوسری آیت سے۔ پھر بعد میں حکم آیا کہ 3 شکلیں ہیں، اسلام پیش کرو، قبول کرنے بہت اچھی بات، نہ قبول کریں اسلامی ریاست کے اندر رہیں، جزیہ دیں، ٹیکس دیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ پھر اگر نہیں مانتے ہیں تو مبارزہ۔ بہرحال آگے فرمایا ابھی ابتدائی دور ہے۔ اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، شروع زمانے کا واقعہ ہے بالکل۔ آپ ایک خچر کے اوپر سوار ہوئے یا گدھے کے اوپر، اور پیچھے حضرت اسامہ ابن زید، حضرت زید کو حضور نے گود لے رکھا تھا، منہ بولے بیٹے، ان کا بیٹا ہے اسامہ، یعنی پوتے کی حیثیت رکھتا ہے حضرت اسامہ، بچہ تھا، پیچھے سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ گئے تو ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی سلول ہے، کچھ یہودی ہیں، ایک صحابی بھی ہے عبداللہ ابن رواحہ۔ وہاں پر عجیب باتیں چل رہی ہیں، نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس نے اس طریقے سے اپنی ناک بند کر لی۔ ناک بند کرنے کا مقصد یہ ہے دھول اڑ رہی تھی، اور نبی علیہ السلام وہاں پر گئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد قرآن پڑھ کر کے سنایا، دعوت دی ان کو۔ تو عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بہت ڈھونڈا چہرہ بنایا تھا، کہنے لگا محمد یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ نے دھول اتنی اڑا دی، مٹی ناک میں چڑھ گئی ہماری، اور دوسری بات اس کا انداز دیکھیے آپ، دوسری بات یہ ہے آپ کے پاس کوئی جائے اس کو سمجھایا کرو، ایسے نہیں کہ کہیں بھی جا کر کے ہم یہاں پر اچھی خاصی باتیں کر رہے تھے، آپ نے آ کر کے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آیا کریں، ہم سنیں گے آپ کی بات۔ قریب تھا کہ آپس میں تو میں لڑائی ہو، آپ وہاں سے نکلے اور جہاں آپ کو جانا تھا سعد بن عبادہ، یہ خزرج کے سردار، ان کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی ایسے سے بکواس کر رہا تھا۔ تو اب حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے نبی اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو پوری سٹوری بتاؤں، آپ کے مدینہ آنے سے پہلے ہم نے مل کر کے مدینے کا رئیس اور امیر بنانے کا اس کا فیصلہ کر دیا تھا، اور سب نے پاس کر دیا تھا، اس کے لیے تاج بھی بننے کے لیے چلا گیا تھا، بس تاج پوشی ہونی باقی تھی۔ اچانک اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج دیا، ہم سب آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، تو اس کا جو پروگرام تھا وہ سارا کا سارا فیل ہو گیا۔ اس لیے اس کو بڑی چڑ ہے آپ سے، سمجھا نہیں آپ، یہ بڑی ٹینشن میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے شروع میں یہی حکم تھا فاعفوا واصفحوا، لیکن پھر بعد میں اذن للذین یقاتلون قاتل المشرکین، پھر بعد میں دوسرے احکام آئے۔ اچھا معاف کر دو، لیکن 2 چیزوں پر ابھی پابندی کرو، نماز اور زکوٰۃ، اس لیے کہ یہ بدنی جہاد ہے، تم اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرو۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ابھی قتال اور جہاد کی اجازت نہیں ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ اس کو پابندی سے کرو۔
وما تقدموا لانفسکم، اور تم جو بھی کچھ آگے بھیجو گے، من خیرین، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس موجود ہے، یعنی اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اس میں صدقے کی، زکوٰۃ کی ترغیب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال کو اپنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہو، اپنے مال سے؟ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں رکھتے، ہم تو اپنے مال کو محبوب رکھتے۔ فرمایا تمہارا مال سن لو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور آگے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ باقی جو تم یہاں جمع کر کے گن کر کے گڈیاں رکھتے ہو نا، یہ جناب تمہارا مال نہیں ہے، یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ہے آج۔ ہر انسان اپنے وارثوں کو مالدار کرنے کے چکر میں اپنی آخرت داؤ پر لگا رکھی ہے، کیونکہ ایسا ہی ہے نہیں، اپنی حلال روزی تو اللہ نے اتنی دے رکھی ہے، خدا کی قسم سر سے پیروں تک دیسی گھی اگر انسان کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن وارثوں کے چکر میں ابھی تو 2 بیٹے، ایک بیٹے کا مکانی کا انتظام نہیں ہوا کہ بھائی تیرے ذمہ فرض ہے۔ ارے جس اللہ نے اس کو زمین پر بھیجا، اللہ اس کو دے گا بھائی۔ حلال طریقے سے کماؤ، حرام کے چکر میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں گئے اور جا کر کے کہا قبر والوں تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ تمہارے بستروں پر دوسرے لوگ آرام فرما رہے ہیں، تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں، تمہارے مال کہاں ہیں؟ ایک غیب سے آواز آئی کہ بھائی ہمیں ان کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن جو کچھ ہم نے آگے بھیجا تھا اللہ نے وہ ہم کو دے دیا۔ اس لیے صحابہ کو ترغیب دی، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تم جو بھی کچھ آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں جمع ہے۔ اب ہم جمعے میں اعلان کرتے ہیں چندے کا، بھائی کروڑ کا چندہ، تو بہت سے سوچتے ہیں کہ یار اگر چندہ دے دیا تو اس میں سے تو کچھ کم ہو جائیں گے، 100 میں سے اگر 10 دے تو 90 رہ جائیں گے، یہ کہہ رہے کہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس کو پڑھو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم آگے جمع کر رہے ہو، سمجھے نہیں؟ تو یاد رکھو جو کچھ انسان آگے دیتا ہے اللہ کے پاس جمع ہے، وہی اصل تمہارا بینک بیلنس ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آگے یہودیوں کے نعرے تھے، دعوے تھے، یوں کہا کرتے تھے جنت صرف ہمارے لیے ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، عجیب بات یہ ہے دونوں دشمن ہیں، لیکن ایسا نعرہ لگا رہے ہیں کہ صحابہ کو بچلانے کے لیے کہ نئے دین کے چکر میں کہاں پڑ گئے، جنت لینی ہے تو یہودی بنو یا نصارہ بنو، تیسرے دین کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، ان کے ڈھکوسلے بازیاں ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے یہ کہو، ہاتوا برہانکم، ذرا دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کے تو کوئی دعویٰ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ یہود اور نصارہ کے لیے جنت ہے تو اس پر دلیل پیش کرو۔ دلیل ان کے پاس قیامت تک نہیں ہے، تو اللہ نے خود جواب دیا، ہم بتاتے ہیں جنت کس کے لیے ہے، کس کے لیے ہے، غور سے سننا، یہ آیت بڑی اہم ہے اور پورے سبق کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت اس کے لیے ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ چہرہ بول کر کے پورا وجود مراد ہے، چہرے کے اندر چونکہ محاسن اور ساری خوبیاں چہرے کے اندر ہیں، اس لیے جب انسان کسی کے سامنے سر رکھ دیتا ہے تو سمجھو اس نے سب کچھ فدا کر دیا۔ اسی لیے جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے تو اب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اور جب سر رکھ دیا تو سرنڈر ہو گیا، پھر تو کچھ بچا ہی نہیں، پہلے کھڑا ہے، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں۔ تو فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جو مسلمان ہو، فرما برداری کرے، اللہ کے حکموں کو مانے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور صحیح طریقے سے اعمال حسنہ کرے، عبادات کا اہتمام کرے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بعد نے محسن کا ترجمہ مخلص سے بھی کہا ہے، اس لیے کہ بغیر اخلاص کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔
تو دو چیزیں ہیں، ایک ایمان، ایک اعمال صالحہ۔ تو من اسلم وجہہ للہ سے مراد ہے عقائد اور ایمان، وہو محسن سے مراد ہے اعمال۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ جس کی زندگی کے اندر ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس شخص کے لیے اجر ہوگا، ثواب ہوگا اس کے رب کے یہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور اس کو نہ کوئی مستقبل میں خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ماضی کی کسی بات پر رنجیدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی۔ تو پورے سبق کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کسی دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کا تعلق فرما برداری سے ہے، سیدھی بات ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہو اور عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال صحیح ہو، اس کے لیے جنت ہے۔ آگے ابھی تو دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پر تھے، آگے ان کا پنگا سن لو ذرا۔ کیا ہوا؟ کچھ نصران کے مطلب نصارہ، نجران کے نصارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں مہمان بن کر کے آئے۔ یہودیوں کو پتہ لگ گیا، جاسوسی کر دی کسی نے کہ بھائی نصارہ عیسائی آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا نہ ہو ایمان قبول کر لے اور تم پیچھے رہ جاؤ، تو یہ بھی آ گئے۔ آنے کے بعد میں انہوں نے پنگا کر دیا، چونکہ جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے کہا نصارہ کا کوئی دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تین خدا مانتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ نصارہ نے کہا ہم بھی تم سے کم نہیں ہیں، تم بھی تو عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہو، تم کون سے کم ہو، تمہارا بھی کوئی دین نہیں ہے۔ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا کوئی دین نہیں ہے۔ اذا تعارض تقاصد، چونکہ ثابتہ یہ ہے جب دو چیزوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو سمجھو اگر وہ دونوں ناحق ہیں تو کنڈم۔ لیکن مشرکین جو تھے جن کا کوئی دین نہیں، ان کو بھی جوش آیا کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ان کو اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو کچھ نہیں جانتے، یعنی نہ تورات ملی نہ انجیل، بلکہ اور دوسری کتابیں وہ کہتے ہیں ہم کو ملی، اللہ جانے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم بتاتے ہیں تمہارا دونوں کا ہی کوئی دین نہیں، تو گویا کہ تینوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے لگی۔ اور لیکن جب معاملہ آتا ہے ایمان کا تو تینوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی کو فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا نصارہ کا کوئی دین نہیں، تو نصارہ کب چپ رہتے؟ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہا اچھا وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، ہمارا دین نہیں تو تمہارا بھی کوئی دین نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں دونوں کتاب پڑھتے ہیں، تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے، انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود جھگڑ رہے آپس میں، وہ کہتے تم نہیں، وہ کہتے تمہارا کوئی دین نہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جو کچھ بھی نہیں جانتے۔ سمجھ گیا؟ تیسری جماعت۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ آخری پیغمبر پر ایمان لاتے تو ان کا معاملہ حل ہو جاتا، لیکن ایمان نہیں لائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن کون حق پر ہے کون ناحق ہے۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کا فیصلہ کریں گے جس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق کے اندر بڑی اہم باتیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو پتہ یہ چلا کہ گفتگو میں آداب کی رعایت رکھنی چاہیے، اور نبی علیہ السلام کا ادب تو فرض ہے، اگر تھوڑی سی بے ادبی آپ کی شان میں کر دی تو ایمان سے خارجی۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، ہم نبی کا ادب اپنے ماں باپ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ کرتے ہیں، اور یہ حدیث کے اندر تعلیم دی گئی ہم کو کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں میری محبت اپنے ماں باپ، والدین اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ہم تو کہتے ہیں نبی کی محبت، لیکن محبت کا مطلب ہے اطاعت۔ محبت کا نام جلسے جلوس نہیں، محبت اطاعت چاہتی ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت
خود سکھا دے. سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ان تمام باتوں کی ہم تمام کو رعایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.